امام قطیعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سوال کیا کہ امام صاحب کیا نوراہ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اسے پسند نہیں کرتا۔ میں نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ امام صاحب کیا سیم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر میں نے تیسرا سوال کیا کہ امام صاحب کیا گلاب کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، روز واٹر؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ میں اٹھ کے جانے لگا تو وہ میرے کپڑے کو پکڑے اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ میں خاموش رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ مسجد سے جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ میں خاموش رہا۔ تو انہوں نے کہا پہلے اس کو حاصل کرو۔ سب سے پہلے ہم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں ندیم اصغر عمری ندیری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ سبل السلام الدنکی۔ تو ہم نے جو پچھلے 2 پارٹ میں بیان کیا مطالعہ کیسے کریں، 2 اہم باتیں ہم نے بتائیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ایک اور اہم بات مطالعہ کیسے کریں اسی موضوع سے متعلق۔ آج کی بات یہ ہے کہ آپ مطالعے کے دوران اور پڑھنے کے دوران الاہم فالاہم کا خیال رکھیں۔ کیا؟ دوبارہ سنیں، آپ پڑھنے اور مطالعے کے دوران الاہم فالاہم کا خیال رکھیں۔ کیا مطلب ہے الاہم فالاہم کا؟ یہ الاہم فالاہم لوگوں کے اعتبار سے، گاؤں کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ایسا کوئی آدمی ہے جو ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں پر بدعات بھرے پڑے ہیں، لوگ بدعتوں میں مشغول ہیں، تو ایسے وقت میں اس ماحول کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ بدعات پر یا رد بدعات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھے۔ تمسک بالکتاب والسنہ، ایسے موضوعات پر جو کتابیں ہیں ان موضوعات پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے یا کوئی اور مہینہ چل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت کے مناسبت سے اس مہینے کے متعلق کتابیں پڑھیں۔ تو یہ ہوتا ہے الاہم فالاہم۔ آپ جس ماحول میں ہیں آپ کو جو چاہیے اس کو پہلے پڑھیں۔ آپ طالب علم ہیں تو آپ فکری کتابوں سے بچیں، فکری کتابوں سے دور رہیں۔ پہلے عقیدے کے باب میں جو بھی کتابیں ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، عقیدے کے موضوع پر صحیح معلومات حاصل کر لیں، اس کے بعد فکری کتابوں کو پڑھیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو غلط اور صحیح دونوں میں فرق معلوم ہوگا۔ اگر آپ عقیدے کی کتابیں پڑھے بغیر ڈائریکٹ فکری کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ ان کی گمراہیوں سے بچ نہیں پائیں گے اور خود بھی آپ گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی آپ گمراہ کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے جو تجارت کے مسائل پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کو بازار سے واسطہ نہیں، حالانکہ اس کو تجارت سے واسطہ نہیں، کبھی وہ مارکیٹ جاتا نہیں، کبھی وہ خرید و فروخت کرتا نہیں، تو ایسے آدمی کو اگر تجارت کے مسائل تھما دیا جائے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر وہ مسائل پڑھے گا بھی تو وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا، نہ یاد رکھ پائے گا، نہ پریکٹیکل طور پر وہ ذہن میں بٹھا پائے گا۔ کوئی آدمی ہے جو شادی شدہ نہیں ہے اور وہ طلاق کے مسائل پڑھنا چاہتا ہے یا طلاق کے مسائل پڑھ رہا ہے تو اس کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور ضرورت بھی نہیں ہے اس کو۔ الاہم فالاہم اسی کو کہتے ہیں۔ تو ان تمام موضوعات سے پہلے توحید ہے، سیر ہے، اخلاق ہے، عقیدہ ہے، طہارت ہے، نماز ہے، یہ اہم چیزیں ہیں فی الحال کے لیے۔
بعد میں آپ آگے بڑھتے بڑھتے خود بخود ان تمام کتابوں کی طرف بڑھتے ہی جائیں گے. اس کے بعد تجارت کے مسائل بھی پڑھیں گے, طلاق کے مسائل بھی پڑھیں گے, نکاح کے مسائل بھی پڑھیں گے. تو یہ مطلب ہوا الاہم فالاہم کا. جیسا کہ امام قطعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ امام صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں. سوال یہ ہے کہ کیا میں نوراہ کے پانی سے وضو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میں اسے پسند نہیں کرتا. میں نے پھر دوبارہ سوال کیا کیا میں سیم کے پانی سے وضو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا. میں نے تیسرا سوال کیا کہ امام صاحب کیا میں گلاب کے پانی سے یعنی جس کو روز واٹر کہتے ہیں کیا اس سے میں وضو کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا. میں اٹھ کر جانے لگا تو وہ پوچھے اچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں مسجد میں داخل ہونے وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا یاد ہے؟ میں خاموش رہا. پھر کہا کیا مسجد سے باہر نکلتے وقت کی جو دعا ہے وہ دعا یاد ہے؟ میں خاموش رہا. تو انہوں نے کہا پہلے اس کو حاصل کرو. کہاں جو ہے مسائل میں جا رہے ہو, وضو کے مسائل میں, فلاں مسائل میں, فلاں مسائل میں, پہلے ان تمام دعاؤں کو حاصل کرو. اسی کو کہتے ہیں الاہم فالاہم. آپ کو جو فی الوقت ضرورت ہے, آپ جس ماحول میں رہتے ہیں, آپ جس وقت سے گزر رہے ہیں, ایسے موضوعات کو انتخاب کر کے پڑھیں. یہ اہم ہوا, یہ آپ کی ضرورت کے مسائل ہیں, یہ آپ کو معلومات چاہیے ایسے مسائل کے, تو لہذا ایسے مسائل کو پہلے پڑھیں. اس کے بعد دیگر مسائل کو پڑھنا ہی ہے. ایسا نہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا ہے اور ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے, اس کو پڑھنا ہی ہے, لیکن الاہم فالاہم کا خیال رکھتے ہوئے ہم کسی بھی موضوع کو اٹھائیں گے اور کسی بھی معلومات کو حاصل کریں گے. ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ادب میں بہت ہی ماہر ہے, مشق بھی کرتا ہے اور اچھے انداز میں لکھتا بھی ہے, لیکن چند چیزوں کو اس کو چاہیے تھا کہ یاد کرے, اس نے یاد نہیں کیے. تو یہ نقص اس کے لکھنے میں, اس کے بولنے میں, ہر جگہ یہ نقص جو ہے آخری تک موجود رہے گا. جیسے کوئی آدمی طرق حدیث میں پڑھنا چاہتا ہے, طرق حدیث کو معلوم کرنا چاہتا ہے, حالانکہ اس کو جو ہے حدیث کا علم نہیں, علم حدیث کا علم نہیں, اور جو ہے سند کس کو کہتے ہیں وہ معلوم نہیں, تو یہ کیا ہے؟ اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی فقہ کی گہرائیوں میں اترنا چاہتا ہے, حالانکہ اس کو جو ہے اوپر کی باتیں نہیں معلوم, نماز کے بارے میں مسائل نہیں معلوم, خلاصہ یہ ہے کہ آپ مطالعے کے وقت الاہم فالاہم کا خیال رکھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین مطالعہ کرنے والا بنائے اور ہمارے بڑے ائمہ کی طرح ہمیں بھی خدمت دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.